کہ اب آپریشن سندور تھا، اس کے بعد ان دنوں ہے آپریشن شیلڈ. اس کے تحت پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو ریاستیں علاقے لگتے ہیں، جموں کشمیر، راجستھان، گجرات اور پنجاب، اس وقت تک یہ اٹھتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے کہ ہاں آپ درست کہہ رہے تھے. خلاف جنگی جنون اور اشتعال انگیزی کی راہ پر گامزن دکھائی دیتی ہے. چاہے وہ بیان ہو کہ آپریشن سندور ابھی ملتوی ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، یا یہ کہنا کہ ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا گیا ہے، پکچر ابھی باقی ہے. اور ابھی بھی یہی 20 سال جیسے آپ نے کہا، 2007 سے میں میڈیا پہ ہوں، ایک ہی اذان دیے جا رہا ہوں. لوگوں نے تو مجھے غزوہ ہند اور بھارت، آپ غزوہ ہند نہ مانیں اس کو، آپ کو انڈیا کے ساتھ ایک فائنل کانفلکٹ تو کرنا ہے. یہاں پر باقاعدہ ایکسرسائزز ہوں گی، سائرن بجائے جائیں گے کہ ہوائی حملہ ہو گیا. سول ڈیفنس کی، اور پھر یہ کہ بھائی اب حملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ہر جگہ سے جو ہے، ہر تقریباً ڈسٹرکٹ میں، مثلا جیسے گجرات کے بھی وہ ڈپٹی کلیکٹر کا تھا کہ جی میں نے آج وہ کانفرنس کی ہے، میٹنگ کی ہے، یہ والا یہ دیکھیں، یہ ANI کا رپورٹر، ٹھیک ہے جی. گاندھی نگر سے اس نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں یہ موک ڈرل کریں گے اور یہ ہوگی کل رات کو 5 بجے. ٹھیک ہے. اب وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کو ایک طرف تو ان ڈرلز کے ذریعے، جس کو باقاعدہ آپریشن شیلڈ نام بھی دے دیا گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ایک اور داؤ کے لیے میں بھی تیار ہوں. ٹھیک، اوکے، فائن، ضرور. تو لیکن دوسری طرف وہ خود کیا کر رہا ہے؟ خود مودی صاحب بھی تو سر آئے روز ایک نئی دھمکی دے رہے، وہی نا، خود جارحانہ ہر روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک تقریر کر رہا. بڑا الیبریٹ پروگرام ہے. اب 29 اور 30 مئی کو وہ جا رہا ہے بہار، جہاں اکتوبر نومبر میں الیکشن بھی ہونے ہیں. ٹھیک ہوگا، کل پرسوں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ وہ دوبارہ بڑکیلی اور جوشیلی اہم تقریر فرمائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ جو مرحلہ تو گزر گیا. سب اشارے کر رہے ہیں کہ بھارت جلد ایک اور خطرناک مس ایڈوینچر کی کوشش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھارتی فوج کی جو تیاریاں ہیں، جو جنگی جنون ان پہ مسلط ہے، جو ایکسرسائزز وہ بارڈر کے قریب کر رہے ہیں، جو فارمیشنز ہیں اور جو ان کی ڈپلومیٹک باڈی لینگویج ہے، سارے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر ایک دفعہ پھر ایک خطرناک مس ایڈوینچر کا پلان بہت تیزی سے پنپ رہا ہے. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، عوام کو کس طرح ذہنی اور عملی طور پر تیار رہنا چاہیے. 2007 اور 2008 میں ہم نے کہا تھا کہ آخری لڑائی بھارت کے ساتھ تم اگر کشمیر کی زمین پر نہیں لڑتے ہو، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں لڑتے ہو، تو کشمیر کے پانی اور دریاؤں کے لیے تو تمہیں لڑنا ہی پڑے گا. انڈیا کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ہمارے دریا روک سکے، اس لیے اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو چلنے دیا تھا. لیکن جب اس کے پاس کیپیسٹی آ گئی، ایک ملٹریلی اپنے آپ کو اس نے اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ اپنی دھمکی کو وہ بیک کر سکا. اس نے یہ سمجھا کہ جو میں دھمکی دے رہا ہوں اس کے مقابلے پہ میں فوجی طاقت لا کر بھی کھڑی کر سکتا ہوں. اور دوسرا، اس نے انفراسٹرکچر اتنا بلڈ کر لیا کہ وہ ہمارے دریاؤں کا پانی واقعی روکنے کے قابل ہو گیا، جو پچھلے 60 سال سے وہ اس قابل نہیں تھا. تو اب لازمی بات ہے کہ جب مودی نے یہ ایڈونچر کیا، اور اس ایڈونچر سے بھی پہلے بالکل آخری 2-3 مہینے میں تو ہم بالکل ہی ریڈ فلیگ لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ اب تو یہ بالکل ہی آنے والا ہے. اور جو پچھلے 20 سال سے یہ تیاری کر رہا تھا، جس قسم کی ڈپلائمنٹ تھی، جس قسم کی ویپن ایکوزیشن تھی، جس قسم کی ٹریننگ تھی، اور سب سے بڑھ کر جس قسم کا ریٹورک تھا، جو نیریٹو یہ بلڈ کر رہے تھے، کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. میں کوئی نجومی یا ایسٹرولوجر تو نہیں ہوں کہ ستاروں کی آگے پیچھے دیکھ کے کوئی بات کروں. I am a defense analyst. I'm a historian. I study their mindset. I study their body language. I study their military deployment. جب ان سب چیزوں کو آپ سامنے، اور I study Islamic eschatology، اسلام میں اور ہمیں جو spiritual intelligence دی گئی ہے اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس ساری روشنی میں ہم دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ حالات، زمانے کا مزاج اب یہاں پہنچ چکا ہے کہ اب دشمن نے یہ چال چل دی ہیں.
یہ سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ فراست ہے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا بفراست مومن ہو ینظر بنور اللہ. یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. بعض ڈاکٹرز میں کلینکل سینس ہوتی ہے, عام ڈاکٹروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا تشخیص اور ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. ہو گیا, ہم جیت گئے, ہم نے جشن منا لیا, ہم کامیاب ہو گئے دنیا میں, ہم نے بھارت کو ذلیل کر دیا, لہٰذا اب بھارت دوبارہ ویسی کارروائی نہیں کرے گا. یہ خودکش مائنڈ سیٹ ہے, فیٹل, مروا دے گا بالکل ہم کو. بلکہ ہم تو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ دشمن کے مزاج کو سمجھے, کیونکہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں. ہم پر براہ راست حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا. یہ حملہ ہمیں صرف ہندو نے تو نہیں کیا, براہ راست اسرائیلی آرمی موجود تھی. سارے ڈرون آپریشن جو تھے وہ اسرائیلی آرمی کر رہی تھی. اور اب اسرائیل بھی جب گریٹر مڈل ایسٹ میں پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اب جب وہ مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے اپنی جغرافیہ کو کھل کر بڑھا رہا ہے, یہ وہ وقت ہے اسرائیل کے لیے بھی کہ جب وہ پاکستان کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ختم کرنے کی کوشش کرے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری گو کہ اسرائیل کی جو بارڈرز ہیں وہ ایک دریا سے دوسرے دریا تک ہے, فرات سے لے کے نیل تک ہے, نیچے مدینہ سے لے کے ترکی تک ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سیکیورٹی زون ہے وہ انڈس سے شروع ہوتا ہے. یعنی جب تک دریائے سندھ تک ہم سیکیور نہ کر لیں اپنا علاقہ, ہماری سرحدیں سیکیور نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہ دے وانٹ ٹو فائٹ پاکستان ٹو دا لاسٹ انڈین. خود تو یہودیوں میں جرت نہیں ہے کہ یہاں کہ ہم سے لڑیں. تو پاکستانی قوم کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب کی دفعہ آپ کو اپنے شہروں سے, اپنی آبادی کے والے علاقوں میں سے, اپنے اربن ایریاز میں یہ جنگ دیکھنی پڑے گی. اب کی دفعہ, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے ان پہ سائبر اٹیک بھی کیے, ان کا کرٹیکل انفراسٹرکچر, سویلین انفراسٹرکچر تھا, ہم نے اس کو بھی شٹ ڈاؤن کیا. ان کی ٹرینز اور ریلوے سسٹمز اور ان کے تمام ایئر لائن, بجلی کا نظام وہ ہم نے بند کیا. اگر وہ ہم پر سائبر اٹیک نہیں کر سکتے ہیں تو وہ فزیکلی اٹیک کر کے ہمارے پاور گریڈز کو یا ہمارے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے. بومنگ ہمارے شہروں میں کریں گے, میسائلز ہمارے شہروں میں بھیجیں گے تاکہ کنفیوژن اور پینک زیادہ پھیلے. اب کی دفعہ وہ میسو ڈرون سوارمز لے کر آ رہے ہیں تاکہ شہروں میں ہر جگہ ڈرونز ہی ڈرونز اڑ رہے ہوں. چاہے وہ کسی شہر میں کسی گلی میں گر جائے, وہ اتنی کیجولٹیز ہوں گی کہ ہماری جو سول ڈیفنس یا ہماری میڈیکل سروسز ہیں وہ اوور ویلم ہو جائیں گی. دشمن یہ کرنا چاہ رہا ہے. اسی لیے مجھے کیسے پتا, اس کی پرچیزنگ دیکھ کے کہ وہ اکوپمنٹ کون سا خرید رہا ہے. اس وقت سپلائی, اس وقت وہ ساری چیز جو جہاز بھر بھر کے امریکہ اور اسرائیل سے اس کے پاس اکوپمنٹ پہنچ رہا ہے, وہ کون سا آ رہا ہے. وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نیکسٹ فیز میں جو وارفیئر یہ استعمال کرے گا اس کے لیے کون سے ویپنز پلیٹ فارم یوز کرے گا. ڈرونز ڈیفینیٹلی ایک مین سٹے ہوں گے فرنٹ اینڈ کی. انہوں نے کہا کہ جو ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس کیا ہے, یعنی پاز کیا ہے, فار دا ٹائم بینگ کینسل کیا ہے, وہ ہم نے بہرحال کیا ہے. اس پہ بھی ہم شدید ایکشن لیں گے. وہ میسج بھی دیا اس کلپ میں. اور ساتھ انہوں نے, جو میں نے ابھی پیچھے آپ سے بات کر رہا تھا, پروگریس کی بات کی. وہ سنتوں کا جو رویہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروگریس اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سکھ چین کی زندگی ہماری جنتا گزارے. ہم کسی کا برا نہیں سوچتے, اپنے ہمسایوں کا بھی برا نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کنٹریبیوٹ کر سکیں, ہم بھی یوگدان کر سکیں. یہ باتیں کسی پولیٹیکل لیڈر کی ایز اے لیڈر نہیں ہیں. یہ باتیں ایک ریولوشنری لیڈر کی ہیں, ویژنری لیڈر کی ہیں. ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس بھارت کے اندر بھی اور بھارت کے باہر بھی ان کو اپنی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, اپنی اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. مگر پرائم منسٹر مودی بھی پالیٹکس کی کمپلشنز کو سمجھتے ہیں, ان سے کھیلتے بھی ہیں, ان کو کھیلنا بھی چاہیے, وہ پالیٹیشنز ہیں. مگر جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو فلاسفیکل باتیں ہیں,